آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسا تصور جو ہماری زندگی کے ہر پہلو پر اثر ڈالتا ہے، اور وہ ہے دل کی اصلاح۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے اور یہ اتنا ضروری کیوں ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ہمارے سارے کام چاہے وہ اچھے ہوں یا برے آخر آتے کہاں سے ہیں؟ ان سب کی جڑ، ان سب کا مرکز ہمارے اندر ہی کہیں موجود ہے۔ اور اس کا جواب ہمیں ایک ایسی حدیث سے ملتا ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں پوری بات کا نچوڑ ہے۔ یہ حدیث دل کو ہمارے وجود کا کنٹرول سینٹر بتاتی ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، اور اگر یہ خراب ہو گیا تو پورا جسم ہی بگڑ جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ دل کو جسم کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے۔ سوچیں، جیسے قوم اپنے بادشاہ کے حکم پر چلتی ہے، بالکل اسی طرح ہمارے ہاتھ، پاؤں، زبان، سب کچھ ہمارے دل کے تابع ہیں۔ یعنی بات بہت سیدھی سی ہے، ہمارے اندر جو چل رہا ہے وہی ہمارے باہر کے عمل میں نظر آتا ہے۔ اگر دل میں اللہ کی محبت ہے تو ہاتھ پاؤں خود بخود نیکی کی طرف چلیں گے، لیکن اگر دل ہی بھٹک گیا تو پھر پورا جسم گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ہمیں کس چیز کے لیے کوشش کرنی ہے؟ وہ آئیڈیل حالت، وہ مقصد کیا ہے؟ قرآن ہمیں اس کے لیے ایک بہت خوبصورت اصطلاح دیتا ہے، قلب سلیم، یعنی ایک بالکل محفوظ اور صحت مند دل۔ قلب سلیم وہ دل ہے جو غیر اللہ کی محبت سے پاک ہو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا سے محبت ہی ختم کر دی جائے، نہیں، بلکہ بات صرف اتنی ہے کہ سب سے بڑی محبت، سب سے اوپر والی محبت وہ صرف اللہ کی ہو۔ یہی وہ اصل دولت ہے جو آخرت میں کام آئے گی۔ تو یہاں دیکھیں، دو بالکل مختلف تصویریں ہیں۔ ایک طرف ہے بیمار دل جو ہر وقت دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر بے چین رہتا ہے، اور دوسری طرف ہے قلب سلیم جو اللہ کی طرف متوجہ ہے، اور اسی لیے اس سے حقیقی سکون ملا ہوا ہے۔ ہر انسان کے اندر اصل میں یہی کشمکش چل رہی ہوتی ہے۔ تو کیا اس روحانی بیماری کا کوئی علاج ہے؟ جی بالکل۔ خوش قسمتی سے ہمیں ایک پورا روڈ میپ دیا گیا ہے۔ 3 بالکل واضح اور عملی اصول بتائے گئے ہیں جن پر چل کر دل کی اصلاح کا یہ سفر شروع کیا جا سکتا ہے۔ یہ تینوں اصول سمجھیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور ہر وقت اللہ کو یاد کرنا۔ جب یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں نا تو دل کی حالت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ تو چلیں سب سے پہلے اصول کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ سنت، جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں تو اکثر ہمارے ذہن میں صرف نماز روزے کا خیال آتا ہے، لیکن معاملہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ زندگی گزارنے کے آداب سکھاتی ہے۔ اور یہی سب سے زبردست بات ہے، روحانیت کوئی الگ تھلگ چیز نہیں جسے ہفتے میں ایک بار کرنا ہے۔ سنت ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے ہمارا ہر کام، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، یہاں تک کہ جوتا پہننا بھی عبادت بن سکتا ہے، اگر اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ یہاں ذرا ان مثالوں کو دیکھیں، کتنی چھوٹی چھوٹی آسان سی چیزیں ہیں نا۔ جوتا پہنتے وقت پہلے سیدھا پاؤں ڈالنا، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، یہ وہ بظاہر معمولی کام ہیں جو آہستہ آہستہ ہمارے دل پر اثر ڈالتے ہیں اور پوری زندگی کو بندگی کا رنگ دے دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں باقی 2 اصولوں کی طرف جو کہ بہت اہم ہیں۔ ایک تو ہمارا ماحول، یعنی ہم کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور دوسرا ہماری سوچوں کا مرکز، یعنی ہمارے دل و دماغ پر ہر وقت کون چھایا رہتا ہے۔ دیکھیں، نیک لوگوں کی صحبت ایک مغناطیس کی طرح کام کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ جب کوئی اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے تو ان کے دل کا نور اس کے دل میں بھی اترتا ہے، اور اس عمل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایسے شخص کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور اللہ کی یاد یعنی ذکر، اس کی مٹھاس کیسی ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ شعر سنیے۔ یہ صرف زبان ہلانے کا نام نہیں، یہ وہ احساس ہے جو پورے وجود کو سرشار کر دیتا ہے، ایک ایسی مٹھاس جو روح تک محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، تو ان سب کوششوں کا، ان اصولوں پر چلنے کا آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا مقصد صرف اچھے کام کرنا ہے؟ نہیں، بات اس سے کہیں آگے کی ہے۔ اصل منزل، اصل مقصد ہے اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق بنانا جو زندہ ہو، جو محسوس ہو، ایک ایسا کنیکشن جو ہر حال میں، ہر مشکل میں اندر ایک اطمینان اور سکون بھر دے۔ اور یہ تعلق، یہ ایک ایسا خزانہ ہے جس کے سامنے دنیا کی ہر چیز پھیکی پڑ جاتی ہے۔ جب یہ مل جاتا ہے نا تو سوکھی روٹی بھی شاہی کھانوں سے زیادہ میٹھی لگتی ہے، اور تنہائی بھی ایک حسین باغ جیسی محسوس ہوتی ہے۔ تب سوال یہ ہے کہ ہم یہ سفر شروع کیسے کریں؟
اس ساری گفتگو کے بعد آج وہ کون سا ایک چھوٹا سا بالکل آسان سا عمل ہو سکتا ہے جسے اپنا کر اس مبارک سفر کا پہلا قدم اٹھایا جا سکتا ہے؟